أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائیں کہ لوگ ان کو اس قسم کے احکامات سے آزادی مل جائے جس پر عمل پیرا مسلمان نہ ہو سکے اور ان کو بہت مشکل ہو۔ خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کو یہ امید لگی تھی کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی عظیم طاقت سے ہو رہا ہے، اس لیے شاید اس بار رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر یہ اپنی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، در حقیقت یہ لوگ خود نفاق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی میں مبتلا کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہو رہا ہے مہاجرین و انصار اور ان کے پیروکار۔ حضرت محمد کعب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ تھام لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا کہ کس نے تمہیں یہ پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابی کعب نے۔ تو کہنے لگا اچھا چلو میں تمہیں ابی کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ پوچھ لوں۔ اور جب حضرت ابی کے پاس پہنچے تو پوچھا کیا تم نے اس آیت کو اسی طرح بتایا ہے؟ تو ابی کعب نے کہا کہ ہاں۔ تو اچھا ہاں، تو پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں دو اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہم نے وہ اعلیٰ و عرفہ درجہ پا لیا ہے کہ ہمارے بعد کوئی دوسرا یہ منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ابی کعب کہنے لگے کہ اس آیت کی تصدیق سورہ جمعہ کے اول میں بھی شامل ہے اور سورہ حشر میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح حسن بصری
रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं। गोया इबारत यूँ हुई कि मुहाजिरीन में से साबिकीन और अव्वलून और अंसार और इनके ताबईन से अल्लाह ताला राज़ी है। अफसोस क्या कमबख्ती है उन लोगों की जो इन सहाबा से बुग़्ज़ रखते हों। बाद सहाबा को सब शितम करते हों, ख़ुसूसन तमाम सहाबा कराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशी है। तमाम सहाबा कराम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी हैं। रसूल के बाद इनका दर्जा बहुत बुलंद है। जिनको अफजल सहाबा दर्जा हासिल है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर बिन अबी क़हाफ़ा। तो राफ़िज़ियों का नाम और फ़िरक़ा अफजल सहाबा से दुश्मनी रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कमबख्त इनको गालियाँ देते हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा करते हैं और मज़हब और एतक़ाद में शाख़साने नहीं लगाते, वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं और मोमिन बंदों की जमात यही है। अल्लाह अकबर। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा तशरीह और तफसीर बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।